أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر ہوا، پھر بندے کی دعا کی بات تھی، پھر 3 قسم کے لوگوں کی بات، پھر سورۃ البقرہ کے شروع میں اس کتاب کی بات کہ یہ ہدایت کے لیے آئی ہے، پھر 3 گروہوں کا ذکر کہ ان میں سے ہدایت کون پائے گا اور کون کون ہدایت سے محروم رہیں گے. اس کے بعد تمام انسانیت کو خطاب، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. اور وہاں رب کا کیا تعارف کرایا گیا؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور پھر آگے آ کے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور پھر کیا حکم تھا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ اللہ کے ساتھ اور شریک نہیں ٹھہرانے. اس کے بعد 3 واقعات، حضرت آدم کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور بیچ میں ایک امت بنی اسرائیل کا واقعہ. اور پھر بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کرنے کی بات، اور امت مسلمہ کا کردار یا اس کی ذمہ داری اس کو بتائی گئی کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. گویا امت وسط جو ہے یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وقت کیا ہے؟ ایک رول ماڈل ہے. کس کے لیے؟ تمام انسانیت کے لیے. یہ درمیان میں ہے پیغمبر کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کے لیے. اور پھر امت وسط کا کردار بتانے کے بعد ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ رسول کو کیوں بھیجا گیا، اور اس کے بعد اہم سبق یہ دیا گیا کہ تمہیں اس کردار کو نبھانے کے لیے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ تو ابتدا سے رہا ہے، جیسے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک کٹھن مرحلے سے گزری تھی. اور پھر خاص طور پر ایمفسائز کیا گیا کہ جن لوگوں کے پاس حق ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے سے کھول کے رکھیں، ما بیناہ للناس، اور اس کو چھپائے نہیں. اور یہاں سے یعنی آج جہاں سے ہمارا لیسن شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 163 سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، نیا باب یا نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، جو اگرچہ پچھلے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، لیکن بنیادی طور پر یہاں سبق کیا دیا جا رہا ہے یا یہاں سے اب کیا بات شروع ہوگی؟ یہاں سے بات شروع ہوگی اس امت کی تربیت کی یا ان احکامات کی کہ اس امت کو
ان پر عمل کرنا ہے اور پھر انہیں دوسروں تک بھی لے جانا ہے. یعنی ان بنیادوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یا ان کاموں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اس نئی امت کو جسے منصب امامت پر فائز کیا گیا ہے انہیں ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے, اپنی زندگی میں لانا ہے. یعنی پچھلی امت تو معزول ہوئی, نئی امت آئی, اب نئی امت کی تربیت, اس تربیت کے لیے رسول بھیجا گیا نا, پیچھے ذکر گزر چکا, اور اس کا فریضہ بتا دیا گیا کہ ما بیناہ للناس, اسے لوگوں تک لے کے جانا ہے. اب لوگوں تک لے جانے کے لیے انہیں خود بھی کچھ کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگلی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بہت سے احکام آئیں گے اور نیکی کی بہت سی اقسام کا ذکر آئے گا. اب یہ حکم خاص طور پر کس کے لیے ہے؟ اس نئی امت کے لیے جو ایک رول ماڈل ہے دوسروں کے لیے. اور ان سارے احکامات سے پہلے پھر توحید کے سبق کو تازہ کیا جا رہا ہے. یہ ہے لنک. یہاں کیا لنک بنتا ہے اس نئے باب کا پچھلے سے؟ اب نئی امت کو کیا کرنا ہے؟ منصب امامت کو ادا کرنے کے لیے کن کن چیزوں پر عمل کرنا ہے؟ سب سے پہلے توحید, پہلا سبق. اور توحید کے بعد پھر آپ دیکھیں گے روزے کا بھی ذکر آئے گا, حج کا بھی ذکر آئے گا, جہاد کا بھی ذکر آئے گا, اقسام بر نیکی کی بہت سی قسموں کا ذکر آئے گا, اور یہ مضمون کئی آیات تک چلتا رہے گا کہ امت مسلمہ سے اب ان احکامات پر عمل کرنے کے تقاضے, یعنی تقاضے کیا ہیں اس امت سے, کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, انہیں کیا کیا کرنا ہے. اب ان احکامات کی تعلیم دی جائے گی. ٹھیک ہے, ایمان کی مضبوطی اور درستگی ضروری ہے, توحید ضروری ہے. اس لیے پہلی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. پہلا سبق جو یاد رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے, یعنی انسان کا الہ ایک ہی ہے, اور وہ ایک ہی اس قابل ہے کہ انسان اس کو پوجے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے ہمیں سب کچھ دیا, اسی نے ہمیں پیدا کیا, اور وہی مہربان اور رحیم ہے. لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم. یہ اسی کی رحمت ہے کہ ہم اس زمین پر موجود ہیں, اور پھر چونکہ پلٹنا بھی اسی کی طرف ہے, اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اسی کے نام کر دے. اپنے اعلیٰ ترین جذبات, عقیدت, اطاعت, فرما برداری, سجدہ, صدقہ, نماز, ہر چیز اسی کے لیے, اسی کو معبود سمجھے, اسی کے آگے جھکے, اور صرف اس کے آگے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اب اس کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. کہ کون ہے تمہارا الہ جس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے، خلق لکم ما فی الارض
जमीआ। और उसकी अब कुछ तफसील। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी, बेशक आसमानों की तख्लीक में, वल अर्दी और जमीन की, यानी लोगों आसमान और जमीन की तख्लीक में गौर करो। ये हमारे सामने फैली हुई जो कायनात है, ये अल्लाह ताला का तारुफ है, इलाह का तारुफ है। कौन है इलाह? जिसने ये सब कुछ बनाया। इसकी हल्की सी झलकी पीछे भी आप देख चुके हैं। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशम वस्समाअ बिनाअन। वहां जमीन और आसमान के बनाने की वजह बताई, और यहाँ जमीन और आसमान की तख्लीक में गौर करने को कहा गया कि इसमें तुम्हारे लिए निशानियां हैं। सूरत काफ में आता है आसमान के बारे में, अफलम यंजुरू इलस समाई, इन लोगों ने कभी आसमान की तरफ नहीं देखा, फौक़हुम, जो उनके ऊपर है, कैफ़ा बनैनाहा, किस तरह हमने उसको बनाया, वज़य्यनाहा, किस तरह इसको जीनत बख्शी। दिन में भी आप देखें आसमान के रंग, शाम को जब सूरज गुरूब होता है उस वक्त देखें आप कि उसके मुख्तलिफ रंग जो हैं किस तरह आपको अट्रैक्ट करते हैं, और कैसी वो जीनत है आसमान के लिए। दिन की रोशनी में और कलर है, शाम के वक्त और है, सुबह के वक्त और है, फिर बादल आ जाए तो एक और ही नजारा है। तो ज़य्यन्नाहा, और फिर रात को शदीद अंधेरे में एक और जीनत, और वो चांद सितारों की। वमा लहा मिन फुरूज, और कहीं कोई रखना नजर नहीं आता तुम्हें। यानी आसमान तुम्हारे लिए वसी निशानी है अल्लाह की पहचान की। एक और जगह पर आता है सूरत अल मुल्क में, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत, कि जिसने 7 आसमान तय बतय बनाए, तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरब्ती न पाओगे। फर्ज अल बसर, फिर निगाह दौड़ाओ, बार बार देखो, जब चाहो, जितना चाहो, जैसे चाहो देखो। हल तरा मिन फुतूर, क्या कहीं कोई रखना, कहीं कोई खलल नजर आता है? तुम मर्जिल बसर कर्रतैनी, फिर अपनी निगाह बार बार पलटाओ। यनक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर, तुम्हारी निगाह थक कर नामुराद पलट आएगी और तुम्हें आसमान में कोई नक्स नजर नहीं आएगा, कोई खराबी नजर नहीं आएगी, कोई दराड़, कोई फतूर, कोई फुरूज, कुछ नहीं। इंतहाई स्मूथ और बिल्कुल एक जैसा जबरदस्त और खूबसूरत सजा हुआ। तो ये क्या है तुम्हारे लिए? निशानी है। निशानी का कहाँ लिखा हुआ है? सबसे आखिर में आप देखिए, इन सब चीजों में लआयातिन, जो कि आयत के आखिरी हिस्से में, इसलिए मैं वहां से इसको वजह बयान कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को क्यों पैदा किया, ताकि वो इंसानों के लिए क्या बने? निशानी बने। किस चीज की निशानी? अपने इलाह को पहचानने की, ताकि इंसान फिर उसी के आगे झुके जिसके इतने कमालात हैं। और जमीन की तरफ देखे इंसान, जमीन कैसे निशानी है? सूरत काफ में आता है, वल अर्द मददनाहा, जमीन को हमने फैला दिया, व अलकैना फीहा रवासिया, और उसमें हमने कील गाड़ दिए, यानी पहाड़ ठोक दिए। व अंबतना फीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, और उसमें हमने तरह तरह के बारौनक पौधे उगाए। तबसरतन, देखने के लिए, यानी देखने से ताल्लुक रखते हैं ये सब चीजें। कभी कभी इंसान सोचता है कि अल्लाह ताला इतनी वैरायटी क्यों है, आखिर कोई फायदा बज़ाहिर तो नजर नहीं आता। अब फूल, कितनी थोड़ी जिंदगी है उनकी। बाज दरख्तों के फूल आपने देखे होंगे, हार्डली हफ्ता 10 दिन रहे होंगे, और फिर उसके बाद सब खत्म। आखिर क्या गर्ज है इसके पीछे कि एक दफा दरख्त इतने सज जाए कि नजर या निगाह ना हटे, और फिर कुछ दिन के बाद वो सब खत्म हो जाए। तबसरतन, ये देखने से ताल्लुक रखते हैं। शायद आपके जहन में भी ये बात आती हो, आप वॉक को निकलते हैं, मुख्तलिफ तरह के दरख्त देखते हैं, इतने खूबसूरत फूल, खुशबू, रंग, नजारा, इंसान देखता ही रह जाए, तो कुछ दिन के बाद खत्म। इंसान सोचता है इनकी जिंदगी का क्या मकसद था, क्या मकसद था? ये थोड़े दिन की बाहर दिखा के कहाँ चले गए? फूल आप देखें,
تبصرتن دیکھو، یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں اپنے بنانے والے کی. اور دیکھیں نا، کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں آپ ان سے دوائی بنا لیتے ہیں، کچھ کو کھا لیتے ہیں، کچھ سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر ان پھولوں کا کیا مقصد ہے؟ کتنا زبردست آرٹ ہے اللہ کا، کتنی خوبصورتی ان کے اندر. یہ کیا بتاتے ہیں؟ یہ کیوں اگے، کیوں کھلے اور کیوں ختم ہو گئے؟ تبصرتن، آپ کی دیکھنے کے لیے کہ آپ پہچانے اپنے رب کو، اور ذکرا، یاد دہانی کے لیے، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، لازماً پلٹ پلٹ کے اپنے رب کی طرف جائے گا. ہر چیز کو دیکھ کے اسے رب یاد آئے گا. وہ غافل ہو کے ان پھولوں کو نہیں دیکھ سکتا، وہ ان میں کھو نہیں سکتا. ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب تک پہنچتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے. اور پھر واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں. یہ ایسا کیوں ہے؟ رات آتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، پھر رات پھر دن، سائیکل چل رہا ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے. قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. الفرقان 62. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنا، خلفہ، ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں اور یا خدا کے شکر گزار بننا چاہیں. یہ بھی شکر گزاری کا ذریعہ ہے. کیسے شکر گزاری؟ کہ دن ہوتا ہے، ہم کام کرتے رہتے پھر تھک جاتے ہیں، پھر شکر کرتے ہیں کہ رات آئی. جب رات بہت دیر سے آتی ہے تو صحیح قدر ہوتی ہے رات کی، ہر چیز لیٹ ہو جاتی، طویل دن ہے تو پھر انسان قدر کرتا ہے کہ شکر ہے رات ہے تو صحیح، بالکل ہی غائب نہیں. اور اسی طرح جب رات آتی ہے تو پھر انسان نیند پوری کر کے پھر اس کا دل کیا چاہتا ہے اٹھے کوئی کام کرے، تو کب اٹھتا ہے؟ جب روشنی ہوتی. تو یہ انسان کو یاد دہانی کرانے کے لیے ہے، ایک تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی، اور ایک اللہ کا شکر ادا کرنے کی. دن آتا ہے تو بندہ شکر کرتا ہے، رات آتی ہے تو بندہ شکر کرتا ہے، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ القصص آیت نمبر 73 وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے. کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، کہ رات میں سکون پاؤ اور دن میں کام کرو، اس کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ نعمتیں کس لیے دی ہیں؟ شکر گزار بنو، شکر ادا کرو. کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اگر اللہ تعالیٰ تمہارا دن قیامت تک طویل کر دیتا تو کون تھا وہ رب جو تمہیں رات لا کے دیتا؟ کون تھا تمہارا الہ جو تمہیں رات فراہم کرتا جس میں تم سکون پاتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور واقعی اس معاملے میں انسان کتنا بے بس ہے، کتنا بے بس ہے کہ اگر رات ختم نہ ہو تو آپ دن نہیں لا سکتے. سارے لوگ مل کے بھی دن نہیں اسے بنا سکتے. قطرے جتنا بھی، بال برابر، ذرے برابر کسی انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں، اس کے پاس کوئی گنجائش اور کوئی طاقت ہی نہیں کہ وہ کیا کرے، اس میں کوئی تبدیلی کر سکے، رات کو دن بنا سکے یا دن کو رات بنا سکے. تو یہ رات کا رات ہونا اور دن کا دن ہونا دراصل کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، اور پھر اس کے کچھ اور فائدے بھی کہ سکون پاؤ اور کام کاج کرو، اور پھر نتیجتاً تم شکر گزارو اسی کے جس نے یہ سب بنایا، کیونکہ تم نہیں بنانے والے یہ، اور نہ ہی کوئی اور بنا سکتا ہے. والفلک، اور کشتیاں، التی تجری فی البحر، اتنی بھاری بھرکم پہاڑوں جیسی ہو کے بھی سمندر میں چلتی چلی جاتی ہیں، اتنی لائٹلی جاری ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. بما ينفع الناس، اور دیکھو ان کشتیوں میں کیسے کیسے فائدے ہیں تمہارے لیے.
کتنا کچھ سامان اٹھا کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ. اب دیکھیں کہ بائی ایئر بھی آپ سامان ایک جگہ دوسری جگہ اٹھاتے ہیں، مگر اتنا نہیں لوڈ کر سکتے جہاز کے اوپر. ہوائی جہاز کے اوپر اتنا بوجھ نہیں آپ ڈال سکتے جتنا آپ کس پہ ڈالتے ہیں؟ سمندری جہاز پہ ڈالتے ہیں یا کشتی پہ ڈالتے ہیں. اور پھر کتنا چیپ بھی ہوتا ہے نا اس کے مقابلے میں. یہ پانی کو مسخر کیا اللہ نے تمہارے لیے، تو یہ سب کچھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے، رواں دواں ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، اور تمہارے سامان ادھر سے ادھر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. وما انزل اللہ، اور جو اللہ نے اتارا، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی سے، یعنی بارش برستے کو دیکھو، اس میں بھی نشانی ہے. فأحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. ایک زندگی کا سامان نظر آتا ہے. جب خزاں آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے لائف ختم ہو رہی ہے، بہار آتی ہے تو ایسا لگتا ہے زندگی لوٹ آئی ہے. اور نہ صرف یہ کہ درختوں کی زندگی لوٹتی ہے، پرندے وغیرہ بھی سب غائب ہو جاتے ہیں نا جب خزاں آتی ہے. ان کے ٹھکانے ہی نہیں رہتے، گھونسلے ہی نہیں رہتے، چلے جاتے ہیں، وہ بھی مائگریٹ کر جاتے ہیں. پھر جب پتے اگتے ہیں تو پھر پرندے بھی واپس آ جاتے ہیں، ان کی بھی چونچو شروع ہو جاتی ہے اور ایک لائف محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں پر احیا، زندہ کیا، بہل الارض، زمین کو اس کے ساتھ، یعنی زمین نے آپ کے لیے سبزہ نکالا، بعد موتها، مرنے کے بعد. تو اس میں بھی نشانی ہے، یعنی اس تبدیلی کو بھی انسان نوٹ کرے. یعنی آپ دیکھیے کہ ہر چیز میں اپوزٹ چیز کو دکھایا جا رہا ہے نا، آسمان اور زمین، رات اور دن، بارش برسنا اور زمین کی زندگی اور موت. وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں ہر طرح کے جانور بکھیر دیے، پھیلا دیے. آپ اگر کوئی ایسا میپ دیکھیں نا کہ جس میں یہ شو کیا گیا ہو کہ کس علاقے میں کون سے جانور ہوتے ہیں. بعض اوقات کنٹری کے حد تک تو وہ دکھاتے ہیں بچوں کو کہ یہ اس علاقے میں بھینسیں ہوتی ہیں، یہاں چڑیا ہوتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، فلاں. تو اس طرح پوری زمین کیا ہے؟ ایک پورا پھیلا ہوا کینوس ہے جس پر طرح طرح کی تصویریں ہیں، یعنی تصویر کے مختلف رنگ ہیں. ایسا لگتا ہے نا جیسے پوری ایک سینری پینٹ کی جا سکتی ہے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے. یعنی ایک ایسی پینٹنگ ہو جس میں آسمان بھی ہو، زمین بھی ہو، سورج کا طلوع یا غروب بھی، اور پھر سمندر اور کشتیاں چل رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، خرامہ. کبھی آپ سی سائڈ پہ جائیں جہاں جہاز آتے اور جاتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا. مجھے سب سے زیادہ اچھی جو فیلنگ آتی ہے اس آیت کو پڑھ کر، مجھے ہمیشہ ترکی کا وہ مرمرا سی جو ہے وہ یاد آتا ہے، کیونکہ ایسٹ اور ویسٹ کے کانٹیننٹ یورپ اور ایشیا کو الگ کرتا ہے وہ. اور استنبول دنیا کا شاید وہ واحد شہر ہے جو آدھا ایک کانٹیننٹ پہ اور آدھا ایک پر. تو بہت سے لوگ رہتے ایک کانٹیننٹ پہ اور کام دوسری جگہ کرنے جاتے ہیں. تو مجھے کچھ عرصہ وہاں پر ریسرچ کے لیے جانا پڑا. تو ہم رہتے ایشین سائڈ پر تھے اور لائبریریز وغیرہ یورپین سائڈ پہ تھی. تو وہ اتنی چہل پہل ہوتی تھی، یعنی خشکی کے بجائے وہ سمندر سے آنا جانے، روز ایسا ہی سفر ہوتا. بے شمار لوگ اس میں اسی طرح ٹریول کرتے ہیں. جیسے یہاں سے آپ اپنے گھر کو گاڑی پہ جاتے ہیں تو ان لوگوں کی ہیبٹ ہے کہ وہ آ کے بس سے اترتے ہیں اور جہاز پہ بیٹھتے ہیں اور دوسرے اینڈ پہ جاتے پھر آتے. تو وہ جو کنارے ہیں جہاں سے جہاز چلتے اور رکتے ہیں، ان میں ایسی گہما گہی ہوئی ہے اور اتنی ایک لائف نظر آتی ہے وہاں، اور مچھلیاں بھی پکڑی ہوئی نظر آتی ہیں اور لوگ بھی رنگا رنگ کے. تو وہ صرف جہازوں کا چلنا ہی نہیں بلکہ ان جہازوں کے چلنے کی وجہ سے جو ایک زندگی کا نظر آنا ہے اور ایک ہسل بسل ہے، وہ بھی اپنے اندر ایک اتنی زبردست ایکسائٹمنٹ رکھتی ہے. یعنی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں صبح ہوگی اور کام کاج شروع ہو گیا. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جب بارش ہوتی ہے اور پھر زمین کے اوپر پودے اور پھر سبزہ خاص طور پر جیسے لش گرین ہو جاتا ہے، وہ آپ خود سے پانی لگاتے رہے تو کبھی ایسا گرین نہیں ہو. ایسے علاقے جہاں پر لوگ اپنے گارڈنز کو خود پانی دیتے رہتے ہیں اور سال میں ایک آدھ دفعہ بارش ہوتی ہے، وہاں آپ کو ایسی گرینری نہیں نظر آئے گی.
چمک نہیں پودوں میں نظر آتی اس طرح کی. ہاں ایک دو بارشیں ہو جائے تو ایک دم گرینری بھی اور چمک بھی اس میں آ جاتی ہے. تو من ماء فأحیا به الارض بعد موتها، تو پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا. اب آپ دیکھیں ایسی سینری، ایسی پینٹنگ کہ جس میں بارش بھی ہو رہی ہو، کچھ بادل بھی نظر آ رہے ہو اور زمین ہری بھری نظر آ رہی ہو. وبث فیہا من کل دابۃ، اور پھر جانور بھی چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں. یعنی بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جہاں انسان تو بہت نظر آئیں گے لیکن جانور نظر نہیں آئیں گے. تو جانور بھی زمین کا حسن ہے. اگر آپ کو کبھی کسی ایسے پارک میں جانے کا، سفاری پارک کا آپ نے سنا ہوگا، کبھی گئے بھی ہوں گے، تو اگر آپ اس میں جائیں تو کہیں کوئی جانور چل رہے ہیں، کوئی کہیں جا رہا ہے، گھوم رہا ہے. اگر آپ دور سے ایک ویو لیں ان کا تو ایک حسن ہے زمین کا. انسان کبھی سوچتا ہے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا. کہیں زرافوں کے غول نظر آ رہے ہیں، کہیں ہاتھی نظر آ رہے ہیں، کہیں شیر نظر آ رہا ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ. ایک عجیب منظر ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ نے سب پھیلا دیا، اور اس میں صرف یہ وہ جانور ہی نہیں، بڑے بڑے درندے چرندے، بلکہ پرندے بھی اور چھوٹے چھوٹے جو رینگنے والے جانور ہیں وہ بھی، کیونکہ پورا لائف سائیکل اسی سے بنتا ہے نا. اگر آپ ایک اسپیشیز کو ختم کر دیں تو کیا ہوگا، باقی بھی ڈسٹرب ہو جائے گا. وہ تصریف الریاح، اور اس میں ایک ہوا بھی چل رہی ہو، بارش برس رہی ہو، ہوا چل رہی ہو، سبزہ ہو، کشتیاں چل رہی ہو، لوگ آ رہے ہوں جا رہے ہوں، پرندے چہچہا رہے ہوں. کیا منظر ہے، کتنی زبردست پینٹنگ ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، خدمت پہ لگے ہوئے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہاں برسنا شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے مسخر کا پہلے میں آپ کو بیان کر چکی ہوں، اور اس واٹر سائیکل کو بھی سورۃ النور میں بیان کیا گیا. الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ. تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کیسے بادل چلاتا ہے، پھر ان کے درمیان الفت ڈالتا ہے، اکٹھا کرتا ہے ان کو. اگر بادل ایک دوسرے سے نفرت کریں، بھاگ جائیں، تو بارش نہیں برس سکتی. تو یؤلف بینہ، ان میں الفت پیدا کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے ان کو. ثم یجعل رکاما، پھر طے بنتا ہے ان کی تھک لیئرز بنتی. فتر الودق یخرج، اور پھر ان کے آپس کے ملاپ سے قطرے باہر نکلنے لگتے ہیں، ٹپکنے لگتے ہیں. انسان کے بس میں نہیں کہ وہ خود بھی بادل سے بارش نہ چھوڑ سکے یا برسا سکے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل لآیات، اس میں نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، عقل والے لوگوں کے لیے. عقل والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں. نشانی کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کیا کام کرتی ہے؟ نشانی پہچان کا ذریعہ بنتی ہے. تو یہ نشانیاں کس کی پہچان کا ذریعہ ہے؟ الہ کی پہچان کا ذریعہ، کہ صرف وہی یہ سب کچھ کرے. اور آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کو ایک وقت میں ایک جگہ اکٹھا کیا گیا نا. تو یہ سب کچھ الگ الگ بھی ہے مگر ایک دوسرے سے جڑا ہوا بھی ہے. کیسے؟ آسمان کو دیکھیے، سورج نہ ہو تو زمین زندہ نہیں رہ سکتی. اگر صرف رات اور دن نہ ہو، دن نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، تبھی لائف ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پانی نہ ہو تو پودے نہ اگیں. پھر اسی طرح جانور نہ ہو تو لائف نہ ہو. پھر اس طرح ہوائیں نہ ہو تو بادل نہ آئے، بادل نہ آئے تو بارش نہ برسے. یہ ساری چیزیں الگ الگ بھی ہیں مگر ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں، جو ایک اللہ کی طرف لے جاتی ہے. ایک ہی رب ہے جو ان سب کا مالک ہے. اگر ہوا کا الہ کوئی اور ہوتا اور بارش کا کوئی اور ہوتا اور کسی اور چیز کا اور ہوتا اور وہ آپس میں ٹکراتے رہتے تو یہ سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا. یہ سائملٹینیس ایک موومنٹ ہے اور ان سب چیزوں کا ایک لائف سائیکل ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک ہی ہاتھ ہے اور وہ اللہ کا ہے، اور وہی الہ ہے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے. ایک آیت میں آپ دیکھیے کتنی آیات جمع ہیں، لیکن ظالم لوگوں کو دیکھیے، اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو الہ بنائے ہوئے. جس نے سب کچھ دیا اس کو بھولے ہوئے اور اوروں کے آگے سر جھکا رہے ہیں اور اوروں کی محبت میں گرفتار ہیں.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اتنے پیارے رب کو چھوڑ کر، اتنے کمالات والی ہستی کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں. من دون اللہ اندادا. اور کیسے؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہے. تو ایمان کیا ہے؟ اللہ کی حب شدید. اب آپ دیکھیے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ محبت کی وجوہات اور بنیادیں کیا ہوتی ہیں. محبت کب کوئی کرتا ہے؟ کبھی کسی کی خوبی دیکھ کے، کبھی کہیں سے فائدہ پا کے، کبھی لذت کی خاطر. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ان میں خوبصورتی بھی ہے، ان میں لذت بھی ہے، نگاہوں کے لیے ایک حسن ہے، اور ان میں ہمارے لیے بے شمار فائدے بھی ہیں. تو ساری چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر ساری محبت بھی ہماری اللہ کے لیے ہوتی، یا شدید تر محبت اس کے لیے ہوتی، لیکن لوگ اس کو بھول کر اوروں میں اٹک جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ محبت انسان کی ضرورت ہے، اور انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ محبت کرتا ہے. جیسے ہمارے جسم کی کچھ ضروریات ہیں، مثلا کھانا پینا جسم کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنا روح کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنا عقل کی ضرورت ہے. عقل کی چمک نہیں ہو سکتی جب تک آپ علم حاصل نہ کریں. اور محبت انسان کی جذباتی ضرورت ہے، یعنی ہر انسان کے اندر محبت کا جذبہ ہے. یعنی جیسے انسان کی باقی ضروریات ہیں، ایسے ہی انسان کے لیے ایک ضرورت محبت بھی ہے، یعنی ایک فطری جذبہ ہے. تو جائز حد میں رہ کر انسان کسی بھی چیز سے محبت کر سکتا ہے. کچھ لوگ انسانوں سے کرتے ہیں، کچھ لوگ پیٹس سے کرتے ہیں، کچھ لوگ مال و دولت سے کرتے ہیں، کوئی کسی سے، کوئی کسی سے. یعنی ہر ایک کی چوائس مختلف ہو سکتی ہے. تو محبت جائز حد میں رہ کے کسی بھی چیز سے آپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ مال کی محبت نکال دو، یا یہ نہیں کہا کہ بیوی بچوں کی محبت نکال دو، یا دوستوں کی محبت ختم کر دو. یہ نہیں کہا گیا. جائز حد کے اندر لمٹس میں رہ کر آپ محبت کر سکتے ہیں. ہاں، جو شدید محبت ہے وہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر جو محبت ہے وہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے. یہ صرف اللہ کا حق ہے. کیا کہ انسان اپنے قیمتی ترین جذبات صرف اس کو دے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. لیکن کچھ لوگ اس معاملے میں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسی محبت وہ غیر اللہ سے کرتے ہیں. غیر اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ باقی سب. اللہ کے علاوہ باقی سب غیر اللہ ہے. کچھ لوگوں کو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، کچھ کو شخصیتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیڈرز سے بڑی محبت ہوتی ہے، انسانوں سے، مذہبی شخصیتوں سے، بڑوں بزرگوں سے. کچھ لوگ اپنی قوم، برادری، اپنے خاندان سے بڑی محبت کرتے ہیں، بیوی بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. کچھ لوگ کچھ انسانوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو
یہ سب غیر اللہ کی محبت ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا وہ چیز اس کے دماغ اور دل پہ حاوی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ وہ اسی کی یاد میں جیتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے اسی کو یاد کرتا رہتا ہے، وہ اسی کی یاد میں سوتا ہے، اسی کی یاد میں اٹھتا ہے، وہ چلتا پھرتا ہے مگر یاد وہ اسی کو ہی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جہاں بیٹھتا اسی کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے، وہ بھوکا ہو پیاسا ہو سب سے پہلے وہ اسی کی طرف توجہ کرتا ہے. جیسے ماں کو اگر بچے سے محبت ہے تو وہ یعنی سو بھی رہی ہوگی تو خواب میں بھی دیکھے کہ بچہ رو رہا ہے، یعنی اس کی صرف عام زندگی نہیں، اس کی خوابوں میں بھی وہ چیز شامل ہو جاتی ہے. پھر خواب میں اکثر وہی چیز انسان دیکھتا ہے جو اس کے دل دماغ پہ حاوی ہوتی ہے، پھر وہ خواب میں بھی نظر آنے لگتی ہے، اور باقی سب سے اس کا تعلق سیکنڈری ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ یعنی شدید محبت کی علامتیں کیا ہیں جو ابھی میں نے بتائی، اور باقی سب سے اس کا تعلق سیکنڈری، باقی سب نمبر 2 ہوتے ہیں اس کے لیے. یعنی ہر انسان کی زندگی میں کوئی نمبر 1 ہے اور باقی سب غیر اس کے نمبر 2 ہے. یہاں شرط لگا دی گئی والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات ان کی زندگی میں نمبر 1 ہوتی ہے. جیسے آپ ایک انسان سے محبت کرتے ہیں تو باقی انسانوں سے رسمی تعلق ہوتا ہے، اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے آپ کا خاص تعلق ہوتا ہے. محبتوں کا امتحان ایک کیسٹ بھی ہے، سورۃ توبہ کی آیات ہے جس میں خاص طور پر یہ بات آتی ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے قبیلے اور تمہارے مال جو تم نے کمائے اور تمہارے گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے بڑھ کر عزیز ہیں، تو انتظار کرو پھر اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر اللہ کو چاہے، کسی اور کو نہیں. اب آپ اپنے آپ کو خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کون ہے جو آپ کے دماغ پر سوتے جاگتے حاوی ہے. اگر ایسا ہے کوئی تو آپ دراصل شرک کر رہے ہیں. اب یہ بات آپ کو میری سخت تو بہت لگے گی، لیکن حقیقت یہی ہے اور بتانا بھی ضروری ہے کہ کوئی انسان، کوئی مال، متاع، چیز، جگہ، گھر، پیسہ، کاروبار، بزنس، کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ سے آگے آ جائے اور ہر وقت دماغ پہ چھائی رہے آپ کے. اگر کوئی بھی شخص آپ کے دماغ پہ چھایا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز چھائی ہوئی ہے تو آپ ایک مصیبت کا شکار ہیں. آپ غیر اللہ کی گرویدگی کا شکار ہو کے مصیبت میں پڑ چکے ہیں. لہذا آپ کو کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس فتنے سے باہر نکال. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم محبتیں نکال دیں دلوں سے. محبت تو خوشی دیتی، خوشی لاتی. ہم محبت کر سکتے مگر لمٹس، اور وہ لمٹس آپ کو خود کھینچنی پڑیں گی. یہ سب بیکار کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے. یہ کس کا قول ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کا قول ہے؟ نہیں، کوئی جائز نہیں ہوتا سب کچھ. ہر چیز کی اللہ نے حد رکھی اور حدیں توڑنے والے فاسق ہوتے ہیں. اور یہ انتہائی خطرناک رویہ ہے کہ کسی انسان کو یا کسی چیز کو انسان اپنے اوپر اتنا حاوی کر لے کہ انسان پھر کسی اور کام کا رہے ہی نہ. یہ بیماری کی علامت ہے، جنون ہے، یہ ذہنی خلل ہے اور یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. یعنی آپ لمٹ کے اندر رہ کے دوسروں کو یاد بھی کر سکتے ہیں، آپ دوسروں سے اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، سب ٹھیک ہے. یعنی محبت منع نہیں ہے. یاد رکھیے میں نے پہلے بتایا محبت ضرورت ہے، جیسے کھانا پینا ضرورت ہے. لیکن جب محبت جنون کی شکل اختیار کر جائے، انسان کو پاگل بنا دے اور انسان پاگلوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دے، تو یہ پاگل پن جائز نہیں ہے. لمٹس کراس کرنا جائز نہیں ہے کہ انسان جائز ناجائز کا فرق بھول جائے.
اگر ایسا کرے تو اسے توبہ کرنی چاہیے اور پلٹنا چاہیے. اب دیکھیے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اللہ کے حکم کی تعمیل سے روک دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے آپ کو، یعنی آپ اس کے پیچھے اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی ذمہ داریاں بھی بھولی ہوئی ہیں، کام بھی بھولے ہوئے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل سے روک دے. یعنی کسی کی ایسی محبت کہ وہ آپ کو اللہ کی اطاعت نہ کرنے دے. مثلا اب بچوں کی ایسی محبت کہ آپ نماز ہی چھوڑ دیں، کہ ہم بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہم سلا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یا شوہر کی ایسی محبت یا کسی بھی انسان کی محبت کہ جس سے آپ اللہ کی اطاعت سے رک جائیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور جو اللہ نے آپ کے اوپر فرائض ڈالے ہیں آپ وہ تو ادا نہ کریں اور صرف اسی کو یاد کرتے رہیں بیٹھ کے، بیکار ہو کے رہ جائیں. اصل میں بات پتہ کیا ہے کہ انسان چونکہ کمزور ہے نا، کمزور ہے انسان، وہ کیا چاہتا ہے کہ کوئی اس کا سہارا بنے. سہارا ڈھونڈتا ہے نا ہر انسان، یا نہیں؟ اب اصل سہارا تو اللہ ہے، لیکن بندہ کس کو سہارا پکڑ لیتا ہے؟ جو اس کو سامنے نظر آئے. ہاں یہ میرے لیے سہارا بن سکتا ہے، اس کے اندر مجھے وہ کوالٹی نظر آتی ہے کہ میرا ہاتھ تھام لے. یعنی اکثر ہم جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ میرا ہاتھ تھام لو. تو اللہ کے سوا کسی اور پر توکل، بھروسہ اور اس کو سہارا سمجھنا یہ کس قدر بیکار بات ہے. کون کس کا سہارا بن سکتا ہے؟ کون کس کا ہاتھ تھام کے رکھ سکتا ہے؟ وہ تو خود اپنا ہاتھ نہیں تھام سکتا، خود موت کے منہ سے نہیں نکل سکتا، وہ تو خود فانی ہے. کن کو سہارا سمجھے ہوئے ہم؟ تو چونکہ انسان کے اندر ایک طلب رکھ دی گئی ہے نا محبت کی، اور پھر ایک سہارے کی ضرورت اس کو، تو پھر عموماً انسان جب انسانوں کو یا مادی چیزوں کو سہارا سمجھتا ہے تو بعض اوقات ان سے اتنا امپریس ہوتا ہے اور اتنا ان سے مرعوب ہوتا ہے کہ وہ پھر ہر بات انہی کی مرضی کی کرنے لگ جاتا ہے، چاہے اللہ راضی ہو یا ناراض ہو، انہی کے آگے جھکنے لگتا ہے. اور پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ لوگ انہی کے آگے جا کے سجدہ کرنے لگتے ہیں. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ اگر بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو بعض لوگ انسانوں کے آگے بھی سجدے کر رہے ہوتے ہیں. شاید آپ نے یہ منظر کبھی سنا یا دیکھا ہو. یعنی بعض بزرگوں کو وہ اتنا اونچا مقام دے دیتے ہیں کہ لٹرلی جا کے ان کے آگے وہ زندہ ہوں یا وہ مردہ ہوں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو بے شمار ایسی جگہ ہیں، کچھ زندہ بزرگ ہیں، کچھ مرے ہوئے. عورتیں جاتی ہیں خاص طور پر، وہ دیا بھی جلاتی ہیں اور قبر کو سجدہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس آیت کو، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے مَن يَتَّخِذُ، جو بنا لیتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر. اور عموماً جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگ اللہ کو تو بھول جاتے ہیں، ان میں اٹک جاتے ہیں. یہ ایک اور مصیبت ہے. یعنی جو لوگ اس لیے اٹھتے ہیں، یعنی جتنے بزرگان دین ہیں اور ان کی قبروں کو اس طرح مرکز بنایا وہ لوگوں نے، وہ کس لیے؟ انہوں نے تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگ اللہ کو بھول گئے اور ان میں اٹک کے رہ گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا نا، نشانیاں ہماری عقل کام نہیں کرتی اور دیکھتے نہیں. لہذا جس نے اللہ کی طرف بلایا بھولے اللہ کو اور ہم اس کے اندر کھو گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں. یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یعنی جس طرح اللہ کی ذات میں کھو جانا چاہیے وہ کسی اور کی ذات میں اس طرح کھو جاتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر ایمان والے ایسے حماقت نہیں کرتے، وہ اللہ ہی کی محبت میں ہوش و حواس کے ساتھ شدید ترین ہوتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش ابھی دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے شرک کیا. اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ اصل عذاب دیکھیں گے اس وقت پکار اٹھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ قوت تو ساری اللہ کے پاس ہے. ہم سمجھتے تھے کہ ان بزرگوں میں کوئی قوت ہے، ان پتھروں میں کوئی قوت ہے،
یا کسی اور کے ہاتھ میں کوئی تقدیر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. اب دیکھیے کہ دنیا میں بھی ایسے لوگ جب کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو ان کو حقیقت نظر آنے لگتی ہے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسے پکارنے لگتے ہیں. سورۃ لقمان میں آتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب ان کے اوپر کوئی موج چھانے لگتی ہے سائبان کی طرح تو وہ کیا کرتے ہیں، سب کو چھوڑ کے اللہ کو خالص ہو کے پکارنے لگتے ہیں. یعنی دنیا میں بھی پھر سارے معبود بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر انسان دنیا میں بھی اپنے ایسے معبودوں سے بیزاری کرنے لگتا ہے. مثلا انسان کسی انسان کو اپنا سہارا سمجھتا ہے، اس کو اپنے خیالوں میں بسائے ہوئے اپنی یادوں میں، اور ذرا سے اس انسان سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر فوراً سوچتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کی ذات ہے، پھر اس سے منہ موڑتے اور اللہ کی طرف جاتے ہیں، پھر تھوڑے دن میں پھر بھول جاتے ہیں، پھر اللہ کو چھوڑ کے اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لیکن انسان یاد رکھے کہ قوت ساری اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جب بیزاری دکھائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، یعنی جنہیں چاہا گیا اور جن سے محبت کی گئی. کن سے بیزاری دکھائیں گے؟ من الذین اتبعوا، ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس کو فالو کرنے لگتا ہے، اس کے اشاروں پہ ناچنے لگتا ہے. وہ صحیح کہے تو صحیح کرتا ہے، غلط کہے تو غلط کرتا ہے، اندھا دھند. تو قیامت کے دن جا کر ایسے لوگ جو آج دنیا میں کسی کی عقیدت کی وجہ سے اندھا دھند اس کی بات مان رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی دلیل کے، ایسے لوگ اپنی آنکھوں سے پھر دیکھیں گے کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے جب ان کے یہ معبود اور محبوب ان سے اعلان برات کریں گے، بیزاری دکھائیں گے، انہیں پرے دھکیلیں گے. برأوا العذاب، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے. اب تو یہ سمجھتے ہیں نا وہ چھڑا لے گا اور وہ بچا لے گا اور وہ ڈھال بن جائے گا اور وہ کام آئے گا، وہ سہارا بنے گا. قیامت کے دن وہ سب دور ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے اور عذاب انہیں سامنے نظر آئے گا، کوئی بیچ میں ڈھال نہیں بنے گا. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سارے اسباب ان سے کٹ جائیں گے. اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ذریعہ، یعنی نجات کے سارے ذریعے، کامیابی کے سارے وسائل ختم ہو جائیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. وقال الذین اتبعوا، اور پیروی کرنے والے کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش ہمارے پاس ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں جانے کی مہلت ہوتی. فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے اعلان برات کرتے، کما تبرؤوا منا، جس طرح آج یہ ہم سے اعلان برات کر رہے ہیں اور ہم سے بیزار ہو رہے ہیں. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اس طرح اللہ ان کے اعمال انہیں حسرتیں بنا کے دکھائے گا. ایک حسرت نہیں، کئی حسرتیں. کیسے؟ جو مال انہوں نے ان پہ خرچ کیا ان کے نام پر، جو صدقے دیے ان کی طرف سے، یا جو کچھ بھی وہ ان کے لیے کرتے رہے، تو وہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن دیکھیں کہ سب ضائع ہو گیا. سب نظر نیاز جو ان کے نام پر دی تھی کوئی اس کا اجر نہیں ملا، مال سب ضائع ہوا. اور جن کو وہ اتنا چاہتے تھے انہوں نے نفرت کا اظہار کیا ہوا ان سے. وہ آپ دیکھیں نا کسی انسان کے غم اور دکھ، افسوس، ندامت کا حال کیا ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرے وہی اس کو الٹا آنکھ دکھائے. اس نے تو اس کو سہارا سمجھا تھا اور وہ
ان کو بے سہارا چھوڑ گئے. تو اس طرح حسرت پر حسرت رہ جائے گی، حسرتوں کا شکار ہو کے رہ جائیں گی اور حاصل کچھ نہ ہوگا. وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے، کیونکہ شرک کی سزا دائمی عذاب ہے، دائمی ہمیشہ کا عذاب. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. پھر فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاک. بنایا تمہارے لیے، رزق تمہیں دیا، لیکن ہر چیز نہیں کھا سکتے. 2 شرائط کے ساتھ کھا سکتے. نمبر 1 حلال ہو اور نمبر 2 طیب ہو. حلال کیا ہے؟ جس میں باطنی صفائی ہے. اور طیب کیا ہے؟ جس میں ظاہری صفائی، جس میں ظاہری صفائی. تو اے لوگو جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو زمین اگاتی ہے یا جو زمین میں جانور وغیرہ ہیں، انہیں کھاؤ، ہاں دیکھ بھال کے، 2 شرائط کے ساتھ کہ جسے شریعت نے حلال قرار دیا ہو اور جو صاف ستھرا بھی ہو، گندا سڑا باسی اور متعفن نہ ہو. اور پھر یہاں پر یہ بھی خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے دیا ہے. یہ نہیں کہ تم جو چیز اللہ نے تمہاری حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر حرام کرو، کیونکہ بعض اوقات انسان حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، تو ایسا کرنا شیطان کی پیروی ہے. اسی لیے ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو. کیوں؟ سورۃ النور آیت نمبر 21 میں آتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے، شیطان کے پیچھے چلتا ہے، تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے. انہ لکم عدو مبین، اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے تمہارا. تو اس آیت سے کیا سبق نکلا یا کیا حکم سامنے آیا؟ نمبر 1، انسان اللہ کی نعمتوں کو کھائے، جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو استعمال کرے، جو اللہ نے چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں ان کو استعمال کرے. یعنی اس میں کوئی مذہبی تقدس نہیں ہے اور یہ کوئی عبادت نہیں کہ انسان کسی حلال چیز کو یہ کہہ کے چھوڑ دے کہ میں تو تقوی اختیار کر رہا ہوں اس لیے میں فلاں فلاں کھانا نہیں کھاؤں گا. اگر وہ حلال اور پاک ہے تو کھاؤ. دوسری بات یہ کہ صرف ظاہری صفائی اور ظاہری حسن دیکھ کر نہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں بھی اس چیز کا پاک ہونا ضروری ہے، اور وہ معیار شریعت قائم کرے گی کہ کیا پاک ہے اور کیا ناپاک ہے. یعنی کسی بھی چیز کو حلال اور حرام انسان نہیں قرار دے سکتا، جیسا کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 116 میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، کہ تمہاری زبانیں جس چیز کا جھوٹ گھڑتی ہیں وہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. یعنی حلال اور حرام کا اختیار انسانوں کے پاس نہیں ہے کہ کسی دن سب مل کے کوئی ایک فیصلہ دیں، ایک ڈکلریشن پاس کریں کہ جی آج کے بعد جو ہے اورنج کھانا حرام ہو گیا. نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. یا مرغی نہیں کھا سکتے آپ، یا فلاں چیز جو اللہ نے حلال کی. حلال اور حرام مقرر کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، بندوں کے پاس نہیں ہے. بندے یہ نہیں کر سکتے. اور اس میں کسی بھی قسم کی جو ہیلا سازی ہے اور جو ہوشیاری ہے وہ کام نہیں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال بنا لیں گے. تو ہم خود سے کسی چیز کو حلال اور حرام
نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کے پیچھے شریعت کی کوئی دلیل نہ ہو. دوسری شرط جو ہے وہ پاکیزہ کی ہے، طیب کی، یعنی پسندیدہ. بعض چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، لیکن کسی شخص کو اچھی نہیں لگتی. مثلا بعض لوگ دودھ نہیں پیتے، ان کو نہیں اچھا لگتا، خصوصاً بچوں کو جن کو زیادہ ضرورت ہوتی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت کسی چیز کو نہیں مانتی، بعض لوگوں کو میٹھا پسند نہیں، بعض لوگوں کو کھٹا اچھا نہیں لگتا، تو اب وہ کہیں کہ نہیں چونکہ یہ حلال بھی اور پاک بھی ہے لہذا کھاؤ ضرور. تو طیب میں دل کی پسندیدگی بھی ہے، یعنی دل کی پسند ناپسند الگ چیز ہے، اس کو شریعت نہ بنا دو. مثلا اگر آپ کو کھٹا اچھا نہیں لگتا تو آپ لوگوں کو کہنے لگے کھٹا حرام ہوتا ہے، تو یہ نہیں کر سکتے آپ. اپنی پسند و ناپسند کی تمہیں چوائس ہے، اجازت ہے. پھر اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کھانا محض جانوروں کی طرح نہیں کھانا چاہیے. اسے صاف ستھرا کر کے، یہ صحیح طور پہ کاٹ کے، اسے صحیح پکا کے، ایک جائز حد کے اندر رہ کر اس میں ٹیسٹ پیدا کر کے. طیب میں یہ سب چیزیں آتی. جانوروں کی طرح کھانا کیا ہے؟ کیسے کھاتے ہیں جانور؟ جانوروں کو چارہ کھاتے دیکھا کبھی؟ کیسے منہ مار رہے ہوتے؟ کھینچا کھایا، آدھا پھینکا آدھا کھایا. تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بتا رہی ہے کہ پنجاب میں ایک ذات ہے دیندار، ان کو سخی سرور نے، کوئی ہیں بزرگ، انہوں نے مسلمان کیا تھا، اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ مرغی اور بینگن نہیں کھاتے کسی وجہ سے، حالانکہ پاک ہے، حلال ہے. تو کہتے کہ گاؤں کا ایک لڑکا پڑھ گیا دین، یا اس کو معلوم ہو گیا، تو اس نے کھانا شروع کر دیا. اتفاق یہ کہ اس کی شادی اور اولاد نہیں ہوئی، اور سب لوگ اس کو کیا تانا دیتے کہ تو نے بزرگوں کا حکم نہیں مانا اس لیے تمہاری اولاد نہیں ہوئی. یعنی بزرگوں کی مار پڑی تم پر. یعنی وجہ کوئی بھی ہو سکتی، لیکن اس کو کس سے ریلیٹ کر لیا؟ یعنی عقیدہ بنا لی تھی. اس لیے آپ دیکھیے نا پچھلی آیت اور اس آیت میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ یہی ریلیشن شپ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اسے حرام مت کہو. کسی کی عقیدت میں اور کسی کی محبت میں ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یہ شیطان ہے جو تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں ایک نئی شریعت بنا کے دے رہا ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے سوء اور فحشاء کا، برائی کا اور بے حیائی کا. جب سوء اور فحشاء اکٹھے آئے تو اس میں ہر طرح کی برائی آتی ہے، یعنی حد سے بڑی ہوئی قباحتیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم جانتے نہیں. تو شیطان 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے. نمبر 1 سوء کا، نمبر 2 فحشاء کا، اور نمبر 3 اللہ کے ذمے وہ باتیں کرنے کا جو اللہ نے فرمائی نہیں. اللہ کے ذمے ان باتوں کو منسوب کرنا جو اللہ تعالیٰ سے منسوب نہیں ہے اور وہ اللہ سے کوئی منسوب کر دے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. شیطان اپنے دوستوں کی طرف کچھ باتیں القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑے. اگر تم نے ان کی بات مانی تو تم مشرک ہو جاؤ گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو کس کی؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. قالوا، تو کہتے ہیں بل نتبع، ہم تو پیروی کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے.
یعنی بغیر دلیل کے صرف آباء و اجداد کی تقلید کرنا چاہتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آباء و اجداد کی بات ماننی نہیں چاہیے, باپ دادا کی بات نہیں ماننی چاہیے. باپ دادا کی بات مانی جا سکتی, جیسے یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں کیا کہا تھا, واتبعت ملت آبائی, میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہوں. یوسف علیہ السلام نے آباء و اجداد کے طریقے کی پیروی کی, اور وہ طریقہ کیا تھا, ملت ابراہیم حنیفہ. تو اگر آباء و اجداد کا طریقہ درست ہو, ان کا حکم درست ہو, تو اس کو مانا جا سکتا ہے. یہاں آباء و اجداد کے کس طریقے کو نہ ماننے کی بات ہو رہی ہے, جو شرک کا طریقہ ہو, جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو, کوئی سند نہ ہو, اندھا دھند تقلید. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, یہ پھر بھی آباء و اجداد کی بات مانیں گے چاہے ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ سمجھ رکھتے ہوں, نہ ہدایت پر ہوں. یعنی یہ باپ دادا کی بات بغیر عقل اور بغیر سمجھ کے مانتے چلے جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی کی بھی پیروی کرنے کے لیے اپنی عقل سے کام لینا بے حد ضروری ہے. آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چل سکتے. دین پر بھی عمل دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے, اندھا دھند نہیں. اور خاص طور پر کسی ایسے بندے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے جو خود ہدایت پر نہ ہو اور جو عقل سے کام نہ لیتا ہو, صرف یہ کہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے فرمایا, ہمارے بڑوں نے کہا. یہ دلیل نہیں ہے جب تک کہ قرآن و سنت میں ما انزل اللہ نہ ہو. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا, یعنی جو شرک کرتے ہیں اور یہ انکار کرتے ہیں, کمثل الذی, اس شخص کی مثال کی طرح ہے, ینعق, جو پکار رہا ہے, بما لا یسمع, اس کو جو سنتا نہیں, الا دعاء و نداء, مگر دعا اور پکار. صم بکم, بہرے ہیں, گنگے ہیں, عمی, اندھے ہیں, فہم لا یعقلون, تو وہ عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی ان کافروں کی مثال جنہوں نے اندھا دھند آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کی پیروی شروع کر رکھی ہے اور اپنی عقل فہم کو بالکل معطل کر رکھا ہے, ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے. یہ لوگ انسان نہیں, جانوروں سے بھی بدتر ہیں, کہ جن کو ایک چرواہا پکارتا ہے اور بس وہ سمجھتے نہیں کہ چرواہا کیا کہہ رہا ہے, ان کو بس ایک آواز آتی ہے دور سے. یعنی آواز تو سنتے ہیں وہ, لیکن سمجھتے کچھ نہیں کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے. یعنی وہ الفاظ کا معنی نہیں سمجھتے, صرف آواز سنتے ہیں. تو جو لوگ اپنی عقل سے, اپنی سمجھ سے کام نہ لیں, اندھا دھند آباء و اجداد کے پیچھے چلیں, تو ان کی مثال بھیڑ بکریوں کے گلے کی طرح ہے جو عقل سے آ رہی ہے. تو انسانوں میں سے بہت سے لوگ عقل اور ہوش سے کام نہیں لیتے, اور وہ کیا کرتے رہتے ہیں, صرف سنی سنائی پہ آنکھیں بند کر کے دوسروں کے طریقے پہ بغیر دلیل کے چلتے رہتے ہیں. اور اگر کبھی دلیل کی بات ان سے کی جائے تو وہ کیا کرتے ہیں, ٹھکرا دیتے ہیں تعصب کے مارے, اور جہالت میں ہی خوش رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا گمراہ تھے, تم ہمیں ان سے باغی کر رہے. حالانکہ دنیاوی معاملات میں کون لوگ باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں؟ آپ وہی لباس پہنتے ہیں جو باپ دادا پہنتے تھے آپ کے, وہی کھاتے ہیں جو وہ کھاتے تھے, وہی رہتے ہیں جہاں وہ رہتے تھے. دنیا کے معاملات میں تو ہم نے باپ دادا کی پیروی چھوڑ دی, دین کے معاملات میں ہم صرف اپنی آسانی کے لیے باپ دادا کی پیروی اختیار کیے ہوئے. تلاوت سنیے ان آیات کی اور غور کیجیے. آج کی آیت کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے, یعنی نیا باب شروع ہوا ہے اور اس میں امت مسلمہ کو ایک طرح سے تعلیم اور تربیت دی جانے لگی ہے. اور اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ توحید کی بات ہے, اور اس کے لیے نشانیاں دی جا رہی ہیں, دلائل دیے جا رہے ہیں, اور پھر عقل کا درست استعمال سکھایا جا رہا ہے,
اندھا دھند کسی کی پیروی، آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید، یہ سب انسان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگا. اور پھر سب سے بڑھ کر یعنی انسان اللہ کا حق اور اللہ کا پیغام دنیا میں کیسے پہنچا سکتا ہے؟ جب اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، کیونکہ سب سے زیادہ تذکرہ اسی کا ہوتا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت ہو. تو جب تک اللہ سے شدید محبت نہ ہو تو اللہ کی بات آپ ہر جگہ کر ہی نہیں سکتے. جیسے آپ دیکھیں نا، جس سے محبت ہوتی ہے تو آپ کو اس کا تذکرہ کرنے میں دیر ہی نہیں لگتی. کسی کو دلچسپی ہو یا نہ ہو آپ خود ہی شروع ہو جاتے ہیں. عموماً آپ نے دیکھو گا کہ مائیں بچوں کی باتیں کتنی کرتی رہتی ہیں، کوئی سنے یا نہ سنے، کسی کو دلچسپی ہو یا نہ ہو وہ لگی رہتی. کیوں؟ ان کو محبت ہوتی ہے نا. تو اسی طرح جب ہم دین کی بات کرنے لگتے ہیں یا کہیں دین کی بات کسی کو بتانے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہمیں سکھائیں کہ کیسے ہم بتائیں. تو یہ سیکھنے سکھانے کا معاملہ نہیں ہے، تو محبت کا معاملہ ہے. اگر اللہ سے حقیقی محبت آ گئی تو کسی کو سکھانا نہیں پڑے گا کہ دین کا پیغام کیسے پہنچائیں. پھر تو آپ جہاں بیٹھیں گے خود بخود ہی منہ سے پھوٹنے لگے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ بڑا کام کرنے کے لیے انسان کو نہ صرف یہ کہ جذباتی اصلاح بلکہ جسمانی اصلاح بھی ضروری ہے. جذباتی اصلاح پہلے کی گئی کہ محبت صرف اللہ کے لیے، اور جسمانی اصلاح کھانا درست کرو. کیونکہ اگر کھانا صحیح نہیں ہوگا، ایٹنگ ہیبٹس درست نہیں ہوگی تو نہ صحیح عبادت ہو سکے گی اور نہ ہی صحیح طور پر عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی پھر اس میں برکت ہوگی. تو جب انسان حرام کھاتا ہے یا بیکار جنک کھاتا ہے تو صحت متاثر ہوتی ہے. جب صحت متاثر ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت میں خلل، سستی، کاہلی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمت نہیں، جان نہیں، طاقت نہیں. جب وہی نہیں تو آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ تو سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے نا. جتنی مرضی صلاحیت ہو، اگر جسم میں جان نہیں تو کچھ نہیں کر سکو گے. تو حلالن اور طیبن، اور صرف یہ بھی نہیں دیکھنا کہ حلال کھا لیتے نا، خوشگوار بھی ہو کہ جو کھاؤ تو وہ تمہارے جسم کا حصہ بھی بنے. کیونکہ انسان اگر اپنے مزاج کے خلاف چیز کھائے تو کیا ہوتا ہے؟ طابع کیا ہے؟ مزاج کے مطابق. اور مزاج کے خلاف کھانے سے طبیعت بوجھل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کھانے پینے کے معاملے میں شیطان کی پیروی نہیں کہ کچھ چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے. اور پھر مزید کیا بتایا کہ شیطان تمہیں سوء کا، فحشاء کا حکم دے گا، تو اس سے بچنا ہے اگر تم امت مسلمہ کا رول ادا کرنا چاہتے ہو. اور عقل سے کام لینا ہے. دین کی بات کو، قرآن کی آواز کو صرف ایسی آواز نہیں سمجھنا کہ جس کا مطلب ہی کچھ سمجھ نہ آتا ہو. صرف سن کے جھومتے رہو، آواز کے پیچھے جاؤ اور یہ نہ پتا ہو کہ کہا کیا گیا ہے. نہیں، آنکھیں کھول کے ہوش و حواس کے ساتھ، عقل اور سمجھ کے ساتھ اللہ کی کتاب کی تعلیم کو لینا ہے اور یہ جاننا ہے کہ کہا کیا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، تاکہ شرع صدر کے ساتھ عمل کر سکو اور لوگوں کے لیے بھی ایک نمونہ بن سکو. تلاوت سنیے نا آیات کی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء
والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.